نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 39 باب غسل الرجلین الی الکعبین۔ یہ باب ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے۔ وضو میں دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا لازم ہے، اس کا تذکرہ۔ وضو کا طریقہ بیان کیا جا رہا تھا۔ وضو میں پاؤں کے دھونے کا تذکرہ پہلے 2 مرتبہ ہو بھی چکا ہے، باب نمبر 27 میں اور باب نمبر 30 میں، لیکن وہاں کسی اور انداز میں چیز کو ثابت کرنے کے لیے پاؤں کا تذکرہ کیا تھا۔ اس جگہ پاؤں مکمل دھونے کا تذکرہ کیا جائے گا کہ پاؤں جو ہے وہ مکمل کے مکمل، اور پاؤں مکمل تب ہوں گے جب ٹخنوں سمیت ہوں گے۔ اور اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت کی ترتیب بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے قرآنی آیت میں ترتیب بیان کی گئی ہے، اسی ترتیب سے اعضاء کے دھونے کا تذکرہ آخر میں پاؤں کا تذکرہ ہے، تو یہاں بھی آخر میں پاؤں کا تذکرہ پھر سے کر دیا۔ بعد نے یہ بھی کہا کہ یہ باب گزشتہ باب کا تکملہ ہے۔ گزشتہ باب مکمل سر کا مسح کرنے کے بارے میں تھا، تو امام بخاری اس سے یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں جیسے پاؤں مکمل دھونے کا حکم ہے، یعنی ٹخنوں سمیت، اسی طرح سر کا مسح بھی مکمل کرنا چاہیے، اور مکمل جو ہے وہ پیشانی کے بالوں سے لے کر گدی تک، اور گدی سے پھر واپس پیشانی تک ہاتھوں کو لے آنا۔ اس سلسلہ میں حدیث نمبر 186 درج فرمائی ہے۔ قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا وحیب عن عمر عن ابیہ قال شہدت عمر بن ابی حسن۔ میں حاضر ہوا عمر بن ابی حسنہ کے پاس۔ سال عبداللہ ابن زید، انہوں نے یعنی عمر بن ابی حسن نے سوال کیا عبداللہ بن زید سے، عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق۔ فدعا بطور من ماء، انہوں نے ایک برتن منگوایا پانی کا، طور پتھر کا بنا ہوا برتن وہ منگوایا جس کے اندر پانی تھا۔ فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھلایا۔ چنانچہ وضو کا طریقہ یہ تھا، فأکفأ علی یدہ من الطور، انہوں نے انڈیلا اپنے ہاتھ پر برتن سے، برتن کو ٹیڑھا کر کے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ فغسل یدہ ثلاثا، اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ چونکہ ابتدا کے اندر ہاتھ گرد و غبار بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور کسی قسم کی علائش وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، تو برتن کے اندر جٹ ہاتھ نہیں ڈالے، بلکہ برتن کو ٹیڑھا کر کے ہاتھوں پر پانی ڈال کر ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو کر ہاتھوں کی صفائی کی۔ ہاتھ چونکہ اب صاف ہو چکے ہیں، میل کچیل ان پر نہیں ہے، اس کے بعد ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر داخل کیا اپنا ہاتھ برتن میں، پھر اپنا ہاتھ جب وہ برتن میں داخل کر دیا، کیونکہ اب ہاتھ وہ صاف ہو چکا تھا۔ فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات، پھر کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو صاف کیا 3 چلوؤں کے ساتھ۔ مضمضہ، منہ میں پانی ڈال کر اس کو گھمانا، کلی کرنا۔ استنشاق، پانی کو چڑھانا تاکہ ناک کے اندر پانی چڑھے اور ناک کی صفائی ہو۔ استنثرا، جو پانی چڑھایا اس کو واپس اتارنا، صفائی کرنا۔
چنانچہ 3 چلوؤں کے ساتھ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا کا کام کیا۔ ثم ادخل یدہ فغسل وجہہ ثلاثا، پھر اپنا ہاتھ داخل کیا، یعنی برتن میں اپنا ہاتھ داخل کیا اور دھویا اپنا چہرہ 3 مرتبہ۔ اب جو پانی لیا جا رہا ہے، اب برتن کو ٹیڑھا کر کے نہیں بلکہ اسی کے اندر چلو بھر کر استعمال کے لیے لیا جا رہا ہے۔ ثم غسل یدیہ مرتین الی المرفقین، پھر دھویا انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت۔ ثم ادخل یدہ فمسح رأسہ فاقبل بہما وادبر مرۃ واحدہ، پھر داخل کیا اپنا ہاتھ کو تر کرنے کے لیے، پھر پانی میں داخل کیا اور مسح کیا اپنے سر کا، فاقبل بہما، اور اپنے ہاتھوں کو مسح کے وقت آگے بھی لائے پیچھے بھی لے گئے، مرۃ واحدہ، اور سر کا مسح 1 مرتبہ۔ باقی اعضائے مغسولہ وہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ تھے، لیکن سر کا مسح 1 مرتبہ۔ تو ثابت ہوا کہ سر کا مسح 1 مرتبہ ہے، اس کے اندر تعدد اور تکرار نہیں ہے۔ ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، پھر دھویا اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت، اس کے بعد ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ تو ثابت ہوا کہ پاؤں کا دھونے کا حکم ہے، اس کے اوپر مسح نہیں۔ ہاں البتہ اگر وضو کر کے موزے پہنے ہیں تو پھر اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے، ورنہ اگر پاؤں ننگے ہیں، اس کے اوپر موزے جرابے نہیں، تو تب اس کا غسل، اس کا دھونا ہی لازم ہے۔ قرآن کی آیت میں لفظ ارجلکم راج قرات اور مشہور جو قرات تواتر والی ہے وہ نسبی حالت ارجلکم، اور ارجلکم کا عطف وجوہکم پر، جیسے چہرے کا دھونا ہے اس طرح پاؤں کا بھی دھونا۔ اگر دوسری قرات ارجلکم جری حالت بھی پڑھی جائے تو پھر بھی اس سے غسل ہی مراد ہے، کیونکہ لفظ آیا ہے کہ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر جری حالت بھی ہو تو پھر بھی الی الکعبین کا لفظ الی جو ہے یہ تحدید کے لیے ہے، اور تحدید اسی وقت ہوگی جب دھونے ان کو دھویا جائے، ورنہ پاؤں پر مسح کرنے کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے، کسی کے نزدیک بھی مسح کی کوئی حد نہیں ہے، تو اس لیے الی کا لفظ یہ حد بندی کے لیے یہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں غسل مراد ہے، دھونا مراد ہے۔ باب نمبر 40، باب استعمال فضل وضوء الناس، باب ہے کہ لوگوں کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا استعمال۔ کوئی آدمی وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ گیا ہے جس کو مائع مستعمل کہا جاتا ہے، اس مائع مستعمل اس کو استعمال میں لایا جا سکتا یا نہیں، اس کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں 3 لفظ استعمال کیے ہیں اور تینوں کے اندر عموم ہے۔ ایک لفظ استعمال، استعمال یہ لفظ عام ہے کہ ایسا پانی پینے کے لیے استعمال کیا جائے، یا وضو کے لیے، یا غسل کے لیے، یا کپڑے یا برتنوں وغیرہ کے دھونے کے لیے، کہ وضو سے بچا ہوا پانی اس کا استعمال کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر لفظ فضل کا ہے۔ فضل اس میں بھی عموم ہے کہ برتن میں بچے یا اعضاء کے ساتھ بچا ہوا پانی ہو، کہ برتن سے پانی لے کر وضو کر لیا، اب برتن کے اندر باقی بچا ہوا ہے، وہ بھی فضل ہو سکتا ہے، بچا ہوا ہو سکتا ہے، اور جو ہاتھوں کے استعمال کرنے کے بعد جو گرتا ہے ہاتھوں سے وہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسرا لفظ وضوء الناس، وضو کا لفظ ہے، وضو کے اندر بھی عموم ہے کہ وضو حدث سے ہو یا وضو مستحب ہو، حدث کی وجہ سے کوئی وضو لوگ کریں وہ ہو، یا مستحب استحباب کے لیے وضو کیا جائے وہ پانی ہو۔ اس کے اندر
مائع مستعمل کے بارے میں مختلف اس میں نظریات ہیں کہ مائع مستعمل اس کا کیا حکم ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مائع مستعمل یہ پانی نجس ہوتا ہے جس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام کے اندر محمد بن حسن سے یہ بات نقل کی ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنے اس نظریہ سے رجوع کر لیا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں 3 روایات آتی ہیں کہ مائع مستعمل کا کیا حکم ہے۔ پہلا حکم یہ کہ یہ طاہر ہے، لیکن یہ خود تو طاہر ہے لیکن دوسرے چیز کو پاک کرنے والا یعنی مطہر نہیں ہے، طاہر ہے یہ مطہر نہیں ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ نجس خفیفہ کا حکم رکھتا ہے، جس طرح کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ہوتا ہے۔ تیسرا یہ نجس غلیظہ کا حکم رکھتا ہے، جس طرح کہ انسان کا پیشاب وغیرہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس سلسلہ کے اندر 3 باتیں آئی ہیں، تو جن کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا نظریہ کہ مائع مستعمل یہ قابل استعمال ہے، اس سلسلہ میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لائے ہیں کہ وہ امرا جریر بن عبداللہ اہلہ، حکم دیا کرتے تھے جریر بن عبداللہ اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں کو ان یتوضؤ بفضل سواک ہی، کہ ان کی مسواک سے بچا ہوا پانی اس سے وضو کریں۔ یہ حضرت جریر بن عبداللہ کا یہ قول متصل سند کے ساتھ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 172 پر بھی ہے، اور امام دارقطنی حدیث نمبر 92 اور 93 کے تحت بھی اس کو لائے ہیں۔ تو اس میں مسواک سے مراد مسواک کرنے کے بعد جب مسواک کو دوبارہ پانی کے اندر بھگویا جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ مسواک کے اندر لعاب، منہ کے اثرات اور لعاب ہوتا ہے، جب پانی کے اندر دھویا جائے تو اس کے اندر اثرات جائیں گے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ اپنے گھر والوں کو کہتے کہ مسواک سے جو بچا ہوا پانی ہے آپ اس سے وضو کر لیں۔ تو صاف ظاہر ہے وضو کرتے وقت جو مسواک کے اندر جو لعاب ہے، جب وہ ملا ہوا پانی وہ استعمال کرنا درست ہے، تو اعضاء کے ساتھ گرنے والا یا برتن کے اندر بچا ہوا پانی وہ بھی نجس نہیں ہوگا، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آگے حدیث نمبر 187، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحکم قال سمعت ابا جحیفہ یقول خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت نکلے، فأتي بوضوء فتوضأ، آپ کو وضو کا پانی دیا گیا، آپ نے وضو فرمایا۔ فجعل الناس یاخذون من فضل وضوئہ، لوگ شروع ہوئے وہ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی وہ لینے لگے، اور اس پانی کا پھر کیا کرنے لگے، فیتمسحون بہ، اس کو اپنے جسموں پر مسلنے لگے۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی، والعصر رکعتین، 2 پھر عصر کی رکعتیں بھی ادا کی، وبین یدیہ عنزۃ، اور آپ کے سامنے ایک برچھی گاڑی ہوئی تھی بطور سترہ کے۔ یہ سفر کے دوران کا واقعہ ہے کہ آپ نے وضو کیا، اس وضو کے ساتھ 2 رکعتیں ظہر کی اور 2 عصر کی اکٹھی کر کے ایک وقت میں ان کو ادا کیا ہے۔ وضو کا مستعمل پانی کے بارے میں
یہاں امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے گرنے والا پانی صحابہ کرام ان کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے جسم پر اس کو مسل لیتے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام ہوتا تھا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا۔ تو ثابت ہوا کہ مستعمل پانی یہ پاک ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ باقی اس کا یہ منع کرنا کہ یہ نبی کا خاصہ ہے، ہاں تبرک یہ تو نبی کا خاصہ یقیناً، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگا ہوا پانی وہ انتہائی تبرک والا ہے، لیکن تبرک الگ چیز ہے، پانی مائع مستعمل کا اس کا استعمال کے قابل رہنا یا نہ رہنا یہ الگ بات ہے۔ تو چونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو جب آپ کے جسم سے گرنے والا پانی اس کو استعمال کیا گیا تو آپ نے منع نہیں کیا، تو دوسروں کے جسم سے گرنے والا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے کہ مائع مستعمل کے بارے میں بات بتلائی، اس کے بارے میں 3 نظریے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نجس معنوی ہے، بعض نے یہ کہا کہ مائع مستعمل جو وضو سے بچا ہوا پانی ہے وہ اس کے اندر وہ نجس معنوی ہوتا ہے۔ نجس معنوی سے مراد کہ معنوی طور پر وہ اس کے اندر نجاست آ گئی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان آزاد ہوتا ہے تو ہاتھ دھوتا تو ہاتھ کے گناہ جڑ گئے، چہرہ دھوتا تو چہرے کے پاؤں تو دھوتا تو جب وہ گناہ جو ہے یہ نجس ہیں، پلید چیز ہیں، تو جب وضو کیا تو وہ وضو کی وجہ سے وہ گناہ جڑے ہیں، تو جڑنے کی وجہ سے پانی کے اندر مل گئے ہیں تو پانی بھی پلید ہو گیا۔ تو دیکھنے کے اندر تو پانی کی طرح ہی ہوگا، لیکن معنوی طور پر اس کے اندر وہ گناہوں کے اثرات آنے کی وجہ سے وہ نجس ہے۔ یہ بعض نے کہا کہ یہ نجس معنوی طور پر ہے۔ دوسرا اس میں یہ حکم ہے کہ یہ خود طاہر ہے لیکن دوسروں کے لیے یہ مطہر نہیں ہے۔ ایسا پانی خود تو طاہر ہوگا لیکن دوسروں کو پاک نہیں کرے گا۔ تیسرا یہ کہ یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور اس سے دوسری چیزوں کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 مشہور نظریے ہیں وضو کا استعمال شدہ پانی کے بارے میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ تیسرا موقف ہے کہ یہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی، خود بھی پاک اور اس سے دوسری چیزوں کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ ایک اثر بھی بیان کیا ہے اور آگے کچھ روایات بھی درج کر رہی ہیں۔ یہ روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ اور بھی متعدد جگہ لائے ہیں، یہ تقریباً اس کے علاوہ بھی 11 مرتبہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ حدیث نمبر 188، وقال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں حدیث اختصار کے ساتھ سند کے بغیر بیان کی ہے کیونکہ امام بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4328 کے اندر یہ متصل سند کے ساتھ اس کو لائے ہیں۔ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس کے اندر پانی تھا، فغسل یدیہ ووجہہ فیہ، اس کے اندر آپ نے اپنے دست مبارک، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے مبارک کو دھویا، ومج فیہ، اور اس کے اندر کلی بھی کی، ثم قال لہما، پھر ان دونوں کو فرمایا، اشربا منہ، اس سے استعمال کریں، پئیں، وافرغا علی وجوہکما ونحورکما، اپنے چہروں اور پسینوں پر بھی یہ پانی ڈال لیں۔ تو اس روایت یا اختصار سے بیان کی ہے، تو دوسری اگر اس کی تفصیل تو ثابت اس سے یہ امام صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے پیالہ منگوایا، اس کے اندر پانی، اپنے ہاتھ دھوئے ہیں، چہرہ دھویا ہے، کلی کی ہے، صاف ظاہر اس سے مراد وضو ہے، تو بچا ہوا پانی
آپ نے پینے کے لیے بھی ان کو دیا، اپنے جسموں پر بھی اس کو مسلنے کا حکم دیا۔ یہ وضو تام تھا یا تام نہیں تھا؟ تو بعد نے کہا کہ یہ وضو تام نہیں بلکہ وضو برائے تبریک تھا۔ امام صاحب باب کے اندر عموم ہے، اس عموم سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی طرف سے مقید کرنا وہ انہوں نے اس کی قید نہیں لگائی کہ یہ وضو مکمل تھا یا مکمل نہ تھا۔ تو چونکہ الفاظ عام ہیں، عام سے امام بخاری کا استدلال ہے۔ البتہ اس سے یہ ثابت کیا کہ مکمل وضو سے گرنے والا پانی ہی نہیں بلکہ بغیر وضو کے اعضاء سے گرنے والا پانی بھی پاک ہے۔ کم از کم یہ تو ثابت ہوا کہ اعضاء جس کے اندر دھوئے جائیں، جس طرح کہ آپ نے دونوں دست ہاتھ مبارک چہرہ دھویا کلی کی، تو وہ پانی وہ بھی استعمال ہے۔ اگر وہ پانی پاک ہے تو جو وضو کے لیے استعمال کیا جائے گا تو وہ بھی پاک ہوگا۔ اس عموم سے بھی امام بخاری کا استدلال ہے۔ حدیث نمبر 189، قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی محمود بن ربیع قال وهو الذی مجّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ۔ محمود بن ربیع وہی ہیں کہ کلی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر، وہ غلامن اور وہ چھوٹے بچے تھے، من بیرہم انہی کے کنویں سے۔ تفصیلی واقعہ کئی روایات میں یہ پہلے گزرا بھی ہے، کتاب العلم حدیث نمبر 77 کے اندر یہ بات آ چکی ہے۔ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے گھر کنواں تھا، اس سے پانی نکالا تو آپ نے پانی نوش فرمایا اور منہ کے اندر پانی جو ہے اس کی کلی جو ان کے چہرے پر، جیسے بچوں کو ان کو ایک بہلانے کے لیے، ان کو خوش طبی کے لیے پچکاری سی ماری جاتی ہے، اس طرح آپ نے ان کے چہرے پر مار کر کو خوش کیا۔ تو ثابت ہوا کہ منہ کا پانی جو ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا اگر کلی جو ہے منہ کے اندر پانی گمانا، منہ کا لعاب اس کے اندر مل جانا، تو وہ پانی جب وہ مستعمل ہے، وہ نجس نہیں ہے، پلید نہیں ہوتا، تو وضو کا پانی بھی پلید نہیں ہوگا، وہ بھی قابل استعمال ہوگا۔ وقال عروۃ عن المسور وغیرہ یصدق کل واحد منہما صاحبہ۔ یہ روایت عروہ حضرت مسور سے اور ان کے علاوہ باقیوں سے بھی یہ بیان کرتے ہیں، یصدق کل واحد منہما صاحبہ، ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو قریب تھا کہ آپس میں وہ جھگڑ پڑتے نبی کا پانی حاصل کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام اس طرح ایسے جلدی سے لپکتے کہ ممکن تھا کہ آپس میں ان کا اختلاف اور جھگڑا بھی ہو جاتا۔ اس سے بھی امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے وضو کا پانی، بچا ہوا پانی اور جس اعضاء سے گرنے والا پانی صحابہ کرام لینے کے لیے دوڑتے، کوشش کرتے، حتیٰ کہ ان کا آپس کے اندر مقابلہ بازی کے اندر تنازع ہونے کا بھی خطرہ اور خدشہ ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا۔ بعد کا یہ اپنی طرف سے احادیثوں کو سے کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا کہ یہ آخری حصہ جو نا یہ حدیث کا نہیں ہے بلکہ یہ ابن شہاب زہری کا اضافہ کیا ہوا ہے، اور آگے یہ بھی کہہ دیا کہنے والے نے، جس طرح تدبر حدیث جلد 1 صفحہ 289 پر اس نے لکھ دیا کہ یہ اندھے بہرے لوگوں کی ایک عقیدت ہے۔ نعوذ باللہ، صحابہ کرام کا نبی کا پانی وضو کا لینے کے لیے ایسے لپکنا اور کوشش کرنا، اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ اندھے بہرے لوگوں کی عقیدت ہے۔ کتنی غلط بات کہہ دی کہ صحابہ کرام نبی کا پانی عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں، ذوق اور شوق کے ساتھ، تو اس کو کہنا یہ اندھے بہرے لوگوں کی عقیدت ہے۔
حالانکہ یہ عقیدت صرف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تمام یہ کوشش کرتے تھے کہ نبی کے جسم سے گرا ہوا پانی وہ اس کو حاصل کریں۔ تو اس پانی کو جسم پر، ہاں یہ تو پہلے بھی بتلایا کہ تبرک یہ الگ چیز ہے، لیکن کیا وہ پانی جو آپ کے جسم کے سے لگنے کے بعد گرا ہے کیا وہ قابل استعمال تھا یا نہیں؟ تو یہ آپ نے خاصہ بیان نہیں کیا کہ میرا گرا ہوا پانی تو استعمال کریں، کسی اور کا گرا ہوا استعمال نہ کریں، یا کہیں اس کی تصریح کی ہو کہ وضو سے بچا ہوا پانی وہ قابل استعمال نہیں، یہ آپ نے وضاحت نہیں کی۔ جب وضاحت نہیں کی تو یہ اپنے عموم پر رہے گا کہ جس طرح پانی طاہر ہوتا ہے، اس کے اوصاف ثلاثہ کسی نجاست کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتے، تو یہ اسی عموم کے حکم میں رہے گا، یہ پانی وہ پاک رہے گا۔ اور جس واقعے کی طرف یہ پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ واقعہ تھا جس میں صحابہ کرام آپ نے وضو بچا ہوا ان کو اپنے چہرے پر، اپنے جسموں پر لگانے کے لیے حکم دیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت رکھنے کی، اور آپ کی شان، مرتبہ اور مقام دلوں میں بٹھانے کی، اور آپ کے فرامین کی عزت اور توقیر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔